بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹ کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، اسلامی تاریخ میں واقعہ کربلا 61 ہجری کو پیش آیا، جس میں یزیدی فوج کے ہاتھوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اصحاب شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا دل خراش ترین اور سیاہ ترین واقعہ ہے۔ 10 محرم روز عاشوراء کو دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بھائی عباس بن علی اور شیر خوار علی عسکر سمیت بنی ہاشم کے 17 افراد اور 50 سے زیادہ اصحاب شہید ہو گئے۔ عمر بن سعد کے لشکر نے اپنے گھوڑوں کے پاؤں تلے شہیدوں کے اجساد کو پامال کیا۔ روز عاشوراء عصر کے وقت یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں پر حملہ کر دیا اور انہیں نظر آتش کر دیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے نئے آنے والے معزز ناظرین سے التماس ہے کہ اسی طرح کی مزید اسلامی اور تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نالج فیکٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ناظرین اکرام، یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے، اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بدباطن سیاہ دل اور خاندان کی ذلت کا باعث تھا۔ نہایت موٹا، بدنما، کثرت سے شعر و شاعری کرنے والا، بد خلق، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اور بے ادب گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی تھیں کہ جس سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدائے عزوجل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ جیسے حرام کاموں کو اس بے دین شخص نے جائز قرار دے دیا۔ اس بدبخت انسان نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کروائی۔ ناظرین، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی، یا رب عزوجل، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز سے اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں باب مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ خواتین و حضرات، یزید کی موت کے بارے میں 2 روایات موجود ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کا درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹھیس یعنی تکلیف سے ایسے تڑپتا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹکرا دیا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم میں بستر پر پاؤں پھڑکنے لگا۔ ناظرین اکرام، موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ خلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت میں تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ ناظرین اکرام، شدید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا اور اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفع علیہ رضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں جلائی تھی، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بدنصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے خوارین میں 37 سال کی عمر میں مر گیا، جبکہ یزید پلید کی موت کا دوسرا سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے
کہ وہ ایک رومی نسل کی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگرلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا، اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے۔ خنجر ابدار کے پے در پے وار کر کے چیر پار کر اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہلی محالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دبا آئے، اور آج یزید ملعون کی قبر کا کوئی نام و نشان نہیں۔ جبکہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نالج فیکٹ کے مزید دوستو، اسی تاریخی معلومات کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نالج فیکٹ کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔